تو فرمایا ہم نے آپ کی والدہ کو یہ بات بتائی کہ اسے صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دیں، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، دریا نیل میں سے ایک نہر قسم کی چیز نکال کر فرعون اپنے محلات تک لے گیا تھا۔ وہاں خاص اہتمام تھا بادشاہ اور اس کی ملکاؤں کے بیٹھنے کا، دریا کا نظارہ کرنے کا، غسل کرنے کا، تیراکی کرنے کا، کشتیاں چلانے کا۔ تو وہاں کوئی دوسرا نہیں جاتا تھا، پہرا ہوتا تھا اور شاہی انتظام تھا وہاں۔ بادشاہ اور اس کے گھر والے وہاں آتے، دریا کا نظارہ کرتے، غسل کرتے، کشتیاں چلاتے۔ فرمایا لہریں اسے وہاں لے جائیں گی۔ گویا دریا کو بھی بالواسطہ حکم ہے کہ دریا کی لہروں نے وہ صندوق وہاں پہنچانا ہے۔ خاک و باد و آب و آتش بندان، خاک و آب و باد و آب و آتش بندان، با منو تو مردہ با حق زندان۔ یہ مٹی، آگ، ہوا، پانی یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہمارے لیے بے جان ہے لیکن اللہ کے سامنے یہ بھی زندہ ہے، اس کی مخلوق ہے، اس کا حکم سنتے ہیں۔ جیسے اس نے حکم دیا آگ کو، یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ آگ کو براہ راست حکم دیا جا رہا ہے، خطاب آگ کو ہے، اے آگ یا نار کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا، وسلام علی ابراہیم، صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی بن جا، یعنی آگ کی لپٹیں باد بہاری بن جائیں۔ بہت سے ترجمہ کرنے والے حضرات نے، بہت سے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ آگ بجھ گئی، یہ بھی لکھا ہے کہ جو درخت جل رہے تھے وہ سرسبز ہو کر کھڑے ہو گئے، باغ بن گیا۔ ان حضرات کی آراء ہیں اور ہمیں ان کا احترام ہے، وہ بزرگ ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہیں، لیکن میری ذاتی رائے اس سے مختلف ہے۔ میں نے اس آیت کریمہ سے یہ سمجھا ہے کہ حکم آگ کو دیا جا رہا ہے، یا نار، اے آگ، یہ نہیں فرمایا بجھ جا، ٹھنڈی ہو جا، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی ہو جا، یعنی آگ آگ بھی رہے، جلتی رہے، درختوں کو جلاتی رہے، لکڑیوں کو جلاتی رہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے نسیم سحر بن جائے، باد بہاری بن جائے۔ وہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، درخت سرسبز ہو جائیں، لیکن یہ اس سے بڑا معجزہ ہے کہ آگ جلتی بھی رہے، دوسری لکڑیوں کو، دوسری چیزوں کو جو ایندھن ڈالا ہے اسے جلاتی بھی رہے، اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل و گلزار بن جائے، وہ درمیان میں پھرتے رہے۔ اور یہی ہوا، آگ بھڑکتی رہی، آگ تو پتہ نہیں مہینہ ڈیڑھ مہینہ وہ بھڑکتی رہی، شعلے آسمان سے باتیں کر، بہت بڑا علو تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اس سے چل کر تشریف لے گئے، گھر والوں لے کر ہجرت بھی کر گئے، بادشاہ بیٹھا آگ کو دیکھتا رہا۔ تو آپ کا ہجرت فرما جانا، بادشاہ کی سمجھ میں نہ آنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آگ جلتی رہی، وہ آگ کو دیکھ کر خوش ہوتے رہے، اور ابراہیم علیہ السلام آرام سے مزے سے نکل کر اپنے اہلیہ کو لے کر، یوشع علیہ السلام کو لے کر ہجرت بھی کر گئے، لوط علیہ السلام کو ساتھ لے کر۔ تو یہ اس سے بھی بڑا معجزہ ہے۔ تو اللہ کریم کے لیے ہر چیز زندہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے انبیاء کو بھی یہ عطا ہوتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر اور درخت صلاۃ و سلام پڑھا کرتے تھے، پہاڑ آپ سے باتیں کیا کرتے تھے، جانور آپ کی خدمت میں شکایات لے کر جاتے تھے، آپ سے بات کرتے تھے، عرض کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں سیرت سے، حدیث شریف کی کتابوں سے ثابت ہیں، سارے واقعات ثابت ہیں
کہ درخت، اور حضور کا ارشاد ہے کہ میں ان درختوں ان پتھروں کو پہچانتا ہوں جو مجھ پر درود پڑھا کرتے تھے، جب میں گزرتا تھا تو صلاۃ و سلام پڑھا کرتے تھے۔ پہاڑوں نے جب آپ نے ہجرت فرمائی تو راستے میں جو پہاڑ تھے انہوں نے پناہ مانگی کہ یا رسول اللہ ہم پر تشریف نہ لائیے، مبادا پیچھے دشمن آ جائیں، آپ کو ایذا پہنچائیں اور ہماری بدبختی آ جائے گی۔ جس پہاڑ پر تشریف لے گئے اس نے کہا اللہ کا احسان ہے آپ یہاں تشریف لائیں، مجھ پر سے گزریں، جو ہوگا دیکھیں گے، لیکن آپ کا قدم مبارک تو چومنے کی سعادت ملے گی۔ تو یہ ساری باتیں ثابت ہیں۔ یہ خاک و باد و آب و آتش بندان، با منو تو مردہ با حق زندان۔ اسی طرح اہل اللہ کو بطور کرامت عطا ہوتی ہیں یہ چیزیں، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے نام چٹھی لکھی، مشہور واقعہ ہے، اور جب چٹھی دریا میں ڈالی گئی تو وہ جاری بھی ہو گیا، اس نے تعمیل بھی کی حکم کی۔ تو یہ بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ یہ پتھر، درخت، یہ بھی باتیں کرتے ہیں، اہل اللہ سے بھی باتیں کرتے ہیں۔ اہل اللہ میں یہ چیز بطور کرامت آتی ہے باتباع نبی، اور نبی کو یہ چیز بطور معجزہ عطا ہوتی ہے۔ چنانچہ لہروں کو بھی حکم دیا گیا، یم بپھری ہوئی لہر کو کہتے ہیں، دریا میں جو بپھر کر لہریں چلتی ہیں، پانی کے اوپر اٹھ کر چلتے ہیں، انہیں یم کہا جاتا ہے۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، یہ بپھرتی لہریں اس کا بگاڑیں گی کچھ نہیں، اسے گود میں اٹھا کر وہاں ساحل پہ لگائیں گی جہاں اسے میرا اور اس کا دشمن اٹھا لے گا، فرعون۔ کمال ہے، فرعون کے قتل سے بچانے کے لیے، فرعون کے حکم سے جو بچے قتل ہو رہے تھے، اس قتل سے بچانے کے لیے اللہ کریم نے فرمایا دریا کے سپرد کر دو۔ دریا کو فرمایا اسے لے جاؤ فرعون کی غسلگاہ پر جہاں اس نے بنایا ہوا ہے اپنے غسل کا اہتمام، وہاں وہ اسے اٹھا لے گا۔ میرا بھی دشمن ہے، اس کا بھی دشمن ہے، لیکن میں قادر ہوں، میں اس کے گھر میں اس کی پرورش کروں گا جو اسے قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو کیا وہ اللہ صرف موسیٰ کا اللہ ہے، ہمارا نہیں ہے؟ ہمیں پیدا کس نے کیا؟ ہمیں زندگی کس نے دی؟ جو پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، وہی رب ہے، وہی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ تو پھر ہم اس کو کیوں نہ پکاریں؟ کوئی ضرورت ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی وقت ہو، کوئی حال ہو، تو ہمارا بھی تو وہ رب ہے، ہم اسے کیوں نہ پکاریں؟